أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वऊहिय इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन क़ौमिका इल्ला मन क़द आमन फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून। वस्नइल फुल्क बिअयुनिना ववह्यिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है, तो ज़लमू को जब हमने इन्नहुम के साथ मिला के पढ़ना है तो फिर मद करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। वयस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मलउम मिन क़ौमिही सख़िरू मिन्हु। क़ौमिही पढ़ना है। क़ाल इन तस्ख़रू मिन्ना फ़इन्ना नस्ख़रु मिनकुम कमा तस्ख़रून। फसौफ़ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत अन्नूर क़ुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैन। थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन गुना इख्फा नहीं कर रहे हो आप लोग। गुना इख्फा का नहीं समझ, मिन पे भी होगा, कुल लिन पे भी होगा, नहीं कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो अपना। कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैनि व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु व मन आमन। वमा आमन मअहू इल्ला क़लील। वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम। कोई सवाल करेगा मजरीहा क्यों नहीं पढ़ा आप, इसको क्या कहते हैं? राय इमाला क्या है? देखें इमाम क़ुरआ हफ़ज़
بفتح المیم و امالۃ الراء، رائے امالہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا مقصد ہوگا؟ اس کو زبر کے ساتھ تھوڑا سا ملا کر مشابہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی آدھا زیر ہوتا ہے اور آدھا زبر، یعنی زیر کو مجہول کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر جگہ زیر کو اور پیش کو مجہول کر کے پڑھنا نہیں ہے ہمارے ہاں قرات خف، جبکہ یہ پورے قرآن میں صرف یہی مقام ایسا ہے جس کو کھڑی زیر ہے، اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ موٹا کر کے مجرہا، ریحا نہیں پڑھتے۔ باقی کسی اور جگہ ایسے نہیں پڑھیں گے۔ دوسری قرات میں والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وہ ہیں دوسری قراتوں میں، لیکن ہمارے ہاں ہماری وہ قرات نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہوا اس طرح کدھر لکھا ہوتا ہے۔ ہاں بہرحال بات سمجھ آئیے اس کی۔ یہ والی کشتی بھی کی دعا بھی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، یعنی نوح علیہ السلام آگے ترجمہ آئے گا تو بات سمجھ آئے گی، انہوں نے یہ پڑھا تھا، تو لہذا ایک قسم کا ایک دعا اس کو کہہ سکتے ہیں، کشتی کی دعا۔ کشتی سمجھنے ہو؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھا، پہلے پڑھ لیا، برابر چلیں، سب برابر چلیں، بہت تیز بھی نہ پڑھیں، آہستہ بھی نہ پڑھتا لگی طرح بہت زیادہ۔ ادھر آ جا، ادھر آ جا، جب آپ کو آئے گا نہیں تو پھر میں اپنے آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ یہ یہاں پہ اس چیز کا بھی خیال کرنا، کب معنی نہیں کرنا، کم معنی پڑھنا ہے، با کی جگہ میم کے ساتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب پتہ ہونا چاہیے نا، کم معنی پڑھیں، کم۔ یہ صرف ملانے کی صورت میں ہوگا، صرف الگ سے پڑھیں گے، معنی کو الگ پڑھیں گے تو یا بنی ارکب معنا، اصل میں یہ تین الگ الگ لفظ، یا بنیہ یعنی اپنے بیٹے، وہ آگے ترجمہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کنعان کو بھی کہہ رہے تھے آ جا بھائی سوار ہو جا، نہیں تو بھی مارا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے نہیں مانا، ٹھیک ہے جی۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ وقيل جو دیجی قوم الظالمین، ظالمین، ظالم ہوتا ظالم۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔
الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك ممن معك وعلى ممن معك सही पढ़ना यार وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अपने घर वालों को भी ये सबक बताएं, सुने, ताकि वो एडवांस चलें, उनका फ़ायदा हो। हम तो समझ आई जो हमारे साथ राब्ते में हैं, कम से कम जो। अच्छा किधर गया? तिल्का मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक मा कुन्त तअलमुहा अन्त वला कौमुक मिन क़ब्लि हाज़ा फ़स्बिर इन्नल आक़िबत लिल्मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत। तर्जुमा आयत नंबर कहाँ से है जी? आयत नंबर 36 से आयत नंबर 39। इसमें ये जो आखिरी कायदा ये आयत पढ़ी गई है, इसमें 2 नुक्ते 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं सबको ना? क्या कहते हैं इसको? मैं मुस्तफ़ा को पानी इशारा किया करो, इशारा फरमाएं, इशारा। आयत नंबर 35 से 36, ठीक है जी। मुआनका कहते हैं इसको। इसका मकसद क्या है कि आपने दोनों जगह वक़फ़ नहीं करना,
ایک جگہ کرنا ہے، یعنی من قبل ھذا فاصبر ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا من قبل ھذا پہ کیا تو پھر آگے فاصبر پہ نہ کریں، یہ اور بہت سارے ہیں بہرحال۔ ترجمہ سنیں غور سے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح یعنی پورے رکو میں تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، سمجھ آئیے واقعہ کشتی کا، یہ طوفان نوح وغیرہ، غور سے سنیں۔ اور نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، سمجھ آئیے۔ یعنی اکثر ہم سنتے ہیں، تقریباً یہ روایت میں ہی ہوگا، کہیں سے دلیل لائیں گے 80 یا 82، ٹھیک ہے جی، یہ تبلیغی جماعت والے وغیرہ۔ اور ہماری وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ادھر آؤ بیت اللہ سامنے ادھر آؤ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ۔ اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، ٹھیک ہے جی۔ اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی، ٹھیک ہے جی، کتنی؟ اور صدیوں تک اپنی قوم کو نہایت دردمندی سے تبلیغ مرتے۔ کیا جگرا تھا نبیوں کا، کیا قوت برداشت تھی۔ 80 یا 82 لوگ، 1000 سال کی محنت، سمجھ آئیے کیسا ان کا اللہ نے ان کو جگرا دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صدیوں تک اپنی قوم کو نہایت دردمندی سے تبلیغ فرماتے رہے اور اس کے بدلے سخت اذیتیں برداشت کی، مگر بہت تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں پر قائم رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ باز آنے والے نہیں ہو، باز آنا ہے، باز۔ آپ صحیح بڑھے اس طرف، شابہ ادھر آ جاؤ، ادھر جلدی سے، شابہ ادھر۔ اور اب سمجھ آئیے، ان پر طوفان کا عذاب آئے گا، ان پر کیا آئے گا؟ طوفان کا عذاب۔ اس لیے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اس میں سوار ہو کر طوفان کی تباہی سے بچ سکیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ کشتی سازی کی صنعت سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے وحی کے ذریعے شروع فرمائی تھی اور پہلی بار 3 منزلہ جہاز تیار کیا تھا، سبحان اللہ، 3 منزلہ تیار، سمجھ آئی، اس دور میں سب سے پہلے۔ یعنی ترقی کے خلاف اسلام نہیں ہے، ترقی کے خلاف نہیں ہے، کیا ہے؟ ادھر آ کے بیٹھ، آپ ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو، سمجھ آئی کتنی منزل والا جہاز تیار ہوا؟ 3 منزلیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخِرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخِرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخِرُونَ۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے اور جب وہ بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کشتی بنا رہے ہیں، پانی ہے نہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں یا ہنسیں گے، دونوں معنی۔ کیوں؟ مضارع کا صیغہ ہے، کس کا؟ سمجھیں۔ وہ مذاق اس بات کا اڑاتے تھے کہ انہوں نے دوسرے کام پر چھوڑ کر کشتی بنانی شروع کر دی ہے، حالانکہ پانی کا کہیں دور دور پتہ نہیں۔ یعنی ہمیں اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ عذاب تمہارے سر پر آ چکا ہے اور تمہیں دل لگی سوجی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو یہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی، کہ دل لگی معلوم ہوتی ہے، سمجھ آئیے، سمجھ آئیے بات۔ تو یہ بھی مراد ہے کہ میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور یہ کشتی پہ ہنس رہے ہیں، یعنی ان کو یقین نہیں تھا اللہ کا نا، لوگوں کو بے ایمان تھے، ان کو کیا یقین ہوتا ہے۔ وہ اس پر بھی کہتے ہیں کہ ہم ہنسیں گے تم پر، تم جیسا مذاق اڑا رہے، وہ بہت کچھ آگے پتہ نہیں آیت میں ہے کہ نہیں، وہ پتہ نہیں تقاضے مادے کر دیتے تھے کشتی میں، آگے گند بند گول دیتے تھے، سمجھ آئیے۔ گند بند یہ کہ انہوں نے باتھ روم بنایا ہوا تھا ایک قسم کا کشتی کو، استغفر اللہ، نعوذ، مذاق، سمجھ آئیے بات، مذاق بناتے تھے نا، بہت ساری حرکتیں کرتے تھے۔ تو نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہنسیں گے تم پر جب طوفان آئے گا، تو پھر اس وقت پتہ چلے گا، ہم ہنسیں گے تم پہ، تم باز نہیں آ رہے تھے، بات نہیں مار رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔
ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اس سے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، ہمارا حکم آ گیا کہ مطلب طوفان وغیرہ پانی آ گیا، تنور ابل پڑا، تنور آگے اس کا آئے گا، تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا، یعنی علیہ السلام نہ بھی کہیں تو کیونکہ اللہ تعالیٰ بات فرما رہے تو اللہ تعالیٰ علیہ السلام تو نہیں کہتے نا، ہم لوگوں کو حکم ہے کہ نبیوں کی تعظیم کے لیے علیہ السلام وغیرہ کے، تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے، تباہ ہوں گے، ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ عربی زبان میں تنور سطح زمین کو بھی کہتے ہیں اور روٹی پکانے کے چولہے کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہی جو ہمارا تنور ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں، اور سطح زمین کو بھی کہتے ہیں۔ سطح زمین تو سب پتہ ہوسی نا بھائی۔ بعض روایت میں ہے کہ طوفان نوح کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، نکلنا شروع ہوا نا، اور پھر کسی طرح نہ رکا، اور بعض مفسرین نے تنور کو سطح زمین کے معنی میں لیا ہے، اور مطلب یہ بتایا ہے کہ زمین کی سطح سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور پھر ساری زمین میں پھیل گیا، اور اوپر سے تیز بارش شروع ہو گئی۔ چونکہ طوفان میں وہ جانور بھی ہلاک ہونے والے تھے جن کی انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ کشتی میں ضرورت کے تمام جانوروں کا ایک جوڑا سوار کر لو تاکہ ان کی نسل باقی رہے اور طوفان کے بعد ان سے کام لیا جا سکے۔ سمجھ آئیے؟ یعنی اللہ نے آسمان کو بھی حکم دیا، زمین کو بھی حکم دیا، دونوں طرف سے پانی برسا، شدید پانی برسا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی سورہ نوح میں کیا ہے؟ قال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی اتنا ان کے بارے میں بدعا کر دی، اللہ کے حکم سے ہی کیا سارا، کہ ایک بھی کافر نہ چھوڑیے زمین میں، یہ جو 80-82 ہیں بس یہی مسلمان باقی باقی صفایا ہو جائے۔ بھائی 1000 سال ہو گئے تم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، باز نہیں آ رہی، ایمان نہیں لا رہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی حد ہوتی ہے نا بھائی، تو کوئی حد ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اس میں ان کا دکھڑا ہے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، اور نوح نے ان سے سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے، اور لنگر ڈالنا بھی یعنی رکنا بھی یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلتی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، یعنی مسلمان ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے اور بیٹے تو کشتی میں سوار ہو گئے، یعنی مسلمان جو تھے، مگر ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے کافر تھا، اور کافروں ہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، یعنی حکم نہیں تھا، کافر تھا تو کیسے بیٹھتا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو یا تو علم نہیں تھا کہ وہ کافر ہے اور وہ محض یہ سمجھتے تھے کہ اس کی صحبت خراب ہے، یا کافر ہونے کا علم تھا، ٹھیک ہے جی، مگر یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس لیے پہلے اسے کشتی میں سوار ہونے کی اجازت مل جائے، یعنی اگر کافر ہے تو اسے ایمان کی توفیق ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سارے گھر والے جو صاحب ایمان ہوں گے انہیں عذاب سے نجات ملے گی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس وعدے کا حوالہ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ وہ کافر ہے، کافروں کے بارے میں نہیں فرمایا تھا، مسلمان جو ہوں گے، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی شامل تھی اس میں، یعنی وہ مسلمان ہی تھی۔ سمجھ آئیے بات؟ یہ 28 پارہ نکالو آخری، اس میں جلدی سے نکالیں، 28ویں کی آخری آیت نکالیں، سمجھ آئیے بات؟ انہیں عذاب سے نجات ملے گی، اس لیے حضرت نوح نے اس وعدے کا حوالہ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا وہ کافر ہے اور اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ در حقیقت تمہارے گھر والوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ لیس من اہلک، ہرگز نہیں ہے وہ، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن ایمان والے آپ کے بیٹے ہیں، گھر والے ایمان والے جو نہیں ہیں۔ اس لیے یزید اگر وہ فاسق تھا
سمجھیے ایک نوح علیہ السلام کے بیٹے کافر ہو سکتے ہیں، تو یہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے بھی فاسق ہو سکتے ہیں، تو ان کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کمی نہیں آتی، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں کمی نہیں آتی سمجھ آئیے۔ لہٰذا کسی بیٹے کی وجہ سے باپ کے اوپر انگلی اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے، زبان بند کریں گے اس کی، کیا کریں گے؟ سمجھ آئیے، زبان کھینچ لیں گے۔ ہاں دکھاؤ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کیا ہے جی؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ لوط علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی یہ تھا کہ وہ بھی نہیں تھی نا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبیوں کی ازواج جو ہیں وہ کافر تو ہوتی ہیں لیکن بری نہیں ہوتی، بد کردار نہیں ہوتی، سمجھ آئیے، یہ بات یاد رکھنا۔ نبیوں کی کافر تو ہوتی ہیں لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ بد کردار نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا، بری عادتیں جو اس زمانے کی ہوتی ہیں، لہذا اس معاملے میں بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا۔ ہمارا تفسیروں شیروں میں بہت کچھ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے جو ہے یہ بات تمہارے علم میں یہ ہو گیا سارا کہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں، اس لیے تم نے اس کی نجات یا ایمان کی دعا مانگی۔ اگلی آیت میں جو ارشاد ہے کہ مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں، اس کا یہی مطلب وہ ہے۔ قال ساوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے سوائے اس کے جس پر وہ ہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا، ٹھیک ہے جی۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان تھم جا، رک جا، بس کر، بہت ہو گیا۔ چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ جا چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو، یعنی قوم کے تمام افراد طوفان میں غرق کر دیے گئے۔ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جودی، جو شمالی عراق میں واقع ہے، اور اس پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے جو کردستان سے آرمینیا تک پھیلا ہوا ہے۔ بائبل میں اس پہاڑ کا نام ارارات مذکور ہے۔ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور نوح نے کہا اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، یعنی آپ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اگر چاہیں تو اسے ایمان کی توفیق دے دیں، اور پھر ایمان والوں کے حق میں آپ کا جو وعدہ ہے وہ اس کے حق میں بھی پورا ہو جائے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين، اللہ نے فرمایا نوح یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، یعنی اس کے عمل صحیح نہیں، یعنی وہ کفر کا، ٹھیک ہے، کفر کر رہا ہے نا، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ سمجھائیے، جاہلوں کا معنی جاہل نہیں کرنا، یہاں پہ خیال کرنا، یعنی الانبیاء کو بھی ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، سمجھ آئیے کل جاہل کا معنی جاہل نہ کرنا، گستاخی ہو جائے گی، فتویٰ لاگ ویسے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، نوح نے کہا میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائے اور آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔
قیل یا نوح اهبط بسلام منا برکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم۔ فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہاری جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ سلامتی اور برکتوں کا وعدہ جو حضرت نوح کے ساتھیوں کے لیے کیا گیا، اس میں قوموں کا لفظ استعمال کر کے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ اس وقت تھوڑے سے ہیں لیکن ان کی نسل سے بہت سی قومیں پیدا ہوں گی اور دین حق پر قائم رہیں گی، اس لیے سلامتی اور برکتوں میں وہ بھی شریک ہوں گی۔ البتہ آخر میں یہ فرمایا گیا کہ کچھ قومیں ان کی نسل میں ایسی آئیں گی کہ جو دین برحق پر قائم نہیں رہیں گی، لہذا انہیں دنیا میں کچھ عرصے لطف اٹھانے کا موقع دیا جائے گا، لیکن ان کا آخری انجام ان کے کفر کی وجہ سے یہی ہوگا کہ وہ دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ واحد نبی ہے کہ 80 یا 82 یعنی پوری اس وقت کے لوگ مسلمان تھے۔ طوفان جب آیا ہوگا ختم کر دیا ہوگا وہ مسلمان ہی ہوں گے نا، یعنی اس طرح باقی انبیاء میں ایسا میرے خیال سے نہیں ہوا نا، یعنی علم میں ایسے کوئی بات سننے میں پڑھنے میں نہیں آئی کہ ایسا دور ہو کہ وہ سارے ہی مسلمان ہو گئے۔ کافر ہوتے ہیں تو عذاب آتا ہے نا، اور عذاب آنے کے بعد وہ کافر ختم ہو جاتے ہوں گے پھر تقریباً، اور قوموں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوگا پھر وہ، کیونکہ عذاب آتا ہے تو پھر مسلمانوں پہ تو نہیں آتا، لیکن اس امت پہ عذاب آئے گا، یہ صرف کافر پہ نہیں آئے گا، کافروں پہ بھی آئے گا، مسلمانوں پہ بھی مکس سے آئے گا، ظالموں پہ بھی آئے گا، اچھوں پہ بھی آئے گا، اثر دونوں پہ ہوگا، یاد رکھنا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں پہ الگ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آئے گا، دنیا میں اثر ہوگا کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے مضمون، لیکن وہ آخرت میں الگ کر دی جائیں گے کہ یہ نیک تھے، نیکی کی محنت بھی کرتے تھے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے پیغمبر یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت نے دو حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، جیسے پچھلے رکوع میں جملہ معترض آیا تھا، آرام سے رہیں۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ نہ صرف آپ کو بلکہ قریش اور عرب کے غیر اہل کتاب میں سے کسی کو اب پہلے معلوم نہیں تھا، اور آپ کے پاس اس کو اہل کتاب سے سیکھنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہذا یہ بات واضح ہے کہ یہ واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہے، اس سے آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ملتی ہے، مضبوط دلیل۔ دوسرے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے جس تکذیب اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس واقعے کے ذریعے آپ کو اول تو صبر سے کام لینے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور دوسرے یہ تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو شروع میں سخت مشکلات پیش آئیں مگر آخر انجام انہی کے حق میں ہوا، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر ان لوگوں پر غالب آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں جو ہیں وہ غالب آئیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی جا رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے پھر فتوحات نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب